اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبد الغفار، یہ نوح علیہ السلام کا صحیح نام ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں رویا کرتے تھے، تو ان کے رونے کی وجہ سے ان کا نام پھر نوح پڑ گیا۔ اور یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پڑپوترے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، یعنی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ اور ان کی قوم کا ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، انہوں نے کہا یا قوم، فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی نے یہ بات کی ہے، فرمایا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی۔ یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی تھی چاہے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ باتیں کبھی بدلی نہیں ہیں۔ مثلا خدا ایک ہے، ہر نبی نے اسی کی دعوت دی ہے۔ قیامت نے آنا ہے، ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہے۔ جنت اور جہنم پر حق ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، حساب کتاب پر حق ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہر نبی پر لازم تھی، جنہوں نے یہ پیغام اپنی اپنی قوم تک پہنچایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں ایک بہت بڑے دن والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا اس دن جو عذاب آئے گا اس عذاب سے زیادہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس سے مراد دو باتیں ہیں، یا تو قیامت کے دن کا عذاب ہے، کیونکہ ظاہر قیامت کا دن جو ہے وہ بھی ایک عذاب کی طرح ہی ہے، 50,000 سنۃ مما تعدون، فرمایا کہ وہ تو 50,000 سال کا دن ہے۔ یا تو وہ اس دن عذاب جو ہوگا وہ، یا پھر جس دن طوفان آیا تھا، فرمایا اس دن جو عذاب آنے والا ہے تم پر، اگر تم نہیں مانو گے تو فرمایا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اگر مان جاؤ گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھنا یا تو تم طوفان کی زد میں آ جاؤ گے یا پھر قیامت کا دن تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا، پھر تم نہیں بچ سکو گے۔ جب یہ خیر خواہی نصیحت تھی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی، تو آگے ذرا جواب دیکھیں قوم نے کیا جواب دیا۔ کہتے قال الملأ من قومہ، تو آپ کی قوم کے جو چودھری وڈیرے جو سردار تھے نا، لیڈروں نے یہ جواب دیا، کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو مانیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ہو بھی ایک، ہم نے تو 20 خدا بنا رکھے ہیں۔ تو دیکھیں نبی خیر خواہی کر رہا ہے کہ یار تم رب کی عبادت کر لو، اور آگے سے قوم کے جو چودھری ہیں وہ جواب دے رہے ہیں انا لنراک فی ضلال مبین، آپ تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بڑے گمراہ ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹوں کو بھی ساتھ گمراہ کر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا نا دنیا کے بادشاہوں کو، کیسر کو، کسرا کو، نجاشی کو، سب کو خط لکھا تھا، تو آقا علیہ السلام نے اس کے اندر یہ بات بھی لکھی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو کلمہ پڑھ، تو جب کلمہ پڑھے گا تیری رعایا تجھے دے کر کلمہ پڑھے گی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا، تیری رعایا کا ثواب بھی تجھے ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ تیری وجہ سے وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اگر تو نے راہ حق کو چھوڑ دیا، اگر تو نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو تجھے تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، تیری وجہ سے جو ساری قوم گمراہ ہو گئی اس قوم کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ تجھے ہی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیڈر حضرات پر دگنا گناہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید کیا ہے، ربنا آتنا ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اور جہنم میں جا کے جہنمی کہیں گے پروردگار ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ خود تو گمراہ تھے ہی تھے، انہوں نے ساتھ ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ آج دیکھ لے ساری قوم جناب اپنے لیڈروں کے پیچھے لگی کھڑی ہے،
آج سارے علماء کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ان 3 پارٹیوں کو چھوڑ دو، لیکن چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ آج بھی ان کے پیچھے نون لیگ کے پیچھے، پی ٹی آئی کے پیچھے، پی پی کے پیچھے لگے کھڑے ہیں. اور ہر علماء سمجھا کے تھا کہ ہر جماعت کے علماء سمجھا رہے کہ خدا کا واسطے ان 3 پارٹیوں کو چھوڑ دو، چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو مطلب کیا نکلا کہ آج بھی جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کا عذاب بھی ان کے لیڈروں کی وجہ سے. قیامت کا دن نہ آئے گا جتنا عذاب اللہ تعالیٰ کارکن کو دے گا اس سے دگنا عذاب اللہ تعالیٰ لیڈر کو دے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ثواب بھی اسی طریقے سے ہے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسی ہدایت کا راستہ بنایا، کوئی ایسا کام اچھا کیا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ گئے، تو جتنا ثواب ان سب کو ملے گا وہ اکیلا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا. یہ تو حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اچھا کام جاری کیا جب تک وہ اچھا کام چلتا رہتا ہے کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے، جس نے شروع کیا ہوتا ہے ان ساروں کا ثواب پھر اس کو اکیلے کو ملتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے جس نے برا کام جاری کیا، ٹھیک ہے جی، جب تک وہ برا کام چلتا رہے گا، ٹھیک ہے جی. آپ مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال دیکھیں. آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ نے قرآن کی کوئی بات شروع کر دی ہے جب تک وہ بات چلتی رہے گی ثواب پچھلے کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ نے کوئی گانا شیئر کر دیا ہے، کوئی ویڈیو جناب والا شیئر کر دیا ہے، جب تک وہ ویڈیو چلتی رہے گی جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے اس کا گناہ بھی آپ ہی کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. نبی کو قوم کہہ رہی ہے کہ آپ گمراہ ہو چکے ہیں، اندازہ کریں. اور آج بھی علماء کو یہی لوگ سیانے کہتے ہیں جناب مولوی کو تو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے. تو یہ آج کی دور کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے دور کے اندر نبیوں کو جواب یہ ملتا رہا ہے کہ جناب تانوں کی پتہ دنیا کتنے پہنچ گئی ہے. اور آج وہی بات نبیوں کے وارثوں کو کہی جاتی ہے کہ جناب تانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا کتنے پہنچ گئی ہے. آگے دیکھیں، کالا جب نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نا کہ آپ تو ایسے ہو چکے ہیں، تو آگے موسیٰ اپنا نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، میں میری قوم لیس بی دلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوا، مجھے رب نے ہدایت عطا فرمائی، میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں جی. ولکنی رسول من رب العالمین، ہاں میں تو رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور جسے رب ہدایت دے دے وہ بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، اور قوم اسے گمراہ کہہ رہی ہے جو رب کا رسول بن کے آیا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان کے اپنے فائدے پر زد پڑتی ہے نا تو وہ نبی سامنے کھڑا ہو تو اس پر بھی الزام لگا دیتا ہے. جب قوم نے دیکھا نا کہ ہمارا تو سارا کچھ جاتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر نا ایک بات ہے، وہاں پہ بڑا اور چھوٹا ہے ہی نہیں، وہاں پہ گورا اور کالا. فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کیا ارشاد فرمایا خبردار آج کے بعد جتنی بڑائی تھی نا وہ میں اپنے قدموں کے نیچے ختم کر کے جا رہا ہوں. کوئی کسی کے لیے بڑا نہیں ہے اور کوئی کسی کے لیے چھوٹا بھی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے ساری بڑائیاں ختم کر دی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا قال یا قوم لیس بی دلالۃ، تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، میں تو رب کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جسے رب ہدایت ہے اسے قوم کہتی گمراہ ہو گیا ہے. اور آج علماء کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے نا، یہ تو حدیث پاک ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھنے لگ جائے ساری قوم کہتی ہے یار اسے رب نے ہدایت دے دی ہے. کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ ساری قوم کہتی ہے یار چلو شکر ہے اس کو ہدایت مل گئی، نماز پڑھنے تو آ گیا، شکر ہے رب نے اسے ہدایت دے دی، کم سے کم اس نے فلمیں دیکھنی چھوڑ دی ہیں، شکر ہے خدا نے اس کو ہدایت دی، اس نے ڈرامے دیکھنے چھوڑ دی ہیں. انہیں رب نے ہدایت دے دی ہے. اور وہ علماء جو ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھتے آ رہے ہیں ان پر الزام آج بھی یہ کھڑا کہ نہیں مولوی نے کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں. کمال ہے، تم ایک نماز پڑھ لو تمہارے پاس ہدایت آ گئی، اور ہم نے پوری قرآن بھی پڑھ دی ہے، حدیثیں بھی پڑھ دی، قرآن کے حافظ بھی بنے، حدیثوں کو بھی ہم نے یاد کیا، ہم آج تک ملے پھر رہے ہدایت کے بغیر ہیں ہم. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میرے رب نے مجھے اپنے جو رسالت کا جو پیغام تھا میں تو تمہیں وہ پہنچانے آیا ہوں. میں اپنا پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو ایک وقت آنے والا ہے تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے. ٹھیک ہے. وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں نے اپنے رب کا پیغام بھی تمہیں پہنچا دیا، میں تمہیں نصیحت بھی کر رہا ہوں. کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نبی جانتا ہے یا نبیوں کے وارث جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہاں یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا دنیا کے اندر انسان صرف اور صرف علماء ہیں، باقی سارے جانور ہیں. یہ مسئلہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں انسان اس دنیا کے اندر علماء ہے.
کیوں؟ کیونکہ انہیں رب کی معرفت حاصل ہو گئی. باقی فرمایا باقی جانوروں جیسا حال ہے، جو علماء کے ساتھ ملتے جائیں گے اللہ تعالیٰ انسانیت کی صفت انہیں بھی عطا فرماتا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہدایت کی طرف آتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انسانیت کی صفت سے نوازتا جاتا ہے. جو بندہ اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے وہ جانور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس طرف. تو پھر آگے دیکھیں، آگے ایک اور بات کی فرمایا اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس بات پر حیرانگی ہے ان جاءکم ذکر من ربکم کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے علی رجل منکم ایسے شخص کی طرف سے جو ہے بھی تمہیں میں سے. تمہیں اس بات پر حیرانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو تمہیں میں سے نبی بنا دیا ہے. باہر سے آتا تم پھر بھی انکار کر دیتے، لا جی باہروں آئے سانو کی پتہ، ہم اسے کیسے مانتے. اجنبی بندہ تھا، اس میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی دھوکہ دے جاتا، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی بات کر جاتا، ہم تو اس کو نہیں مانتے، باہر سے بندہ آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تم ہی میں سے ایک بندے کو شخص کو چن کر جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دی ہے، نبوت عطا فرما دی ہے. یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا اور حضور اعلان نبوت کیا تو ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا تھا. اس نے کہا جی پیسہ سب سے زیادہ میرے پاس ہے اور نبی آپ بن گئے ہیں. پیسہ میرے پاس ہے اور نبی آپ. تو یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا نبوت اور رسالت جو ہے نا یہ رب کی اپنی مرضی پر ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کسی کا تھوڑا کسی کے پاس پیسہ تو اسے نبوت عطا فرما دے. آج بھی قوم کا یہ مزاج ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارا حق ہی میرا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جنتی بھی شاید میں ہی ہوں اور ہر کسی کی طرح کی عزت کا بھی حقدار میں ہی ہوں. ولید بن مغیرہ نے یہی بات کی، اس نے کہا جی پیسہ میرے پاس ہے، نبی آپ بن گئے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نبی بنا نہیں ہوں، یہ میرے رب نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس ایسی شخصیت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے اور میں نے اسے رسالت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. کیا کرے؟ ڈرائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ڈیوٹی ہے وہ لوگوں کو رب سے ڈرائے. جب نبی کی ڈیوٹی ہے نا رب سے ڈرائے، تو پھر علماء کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ للوگوں کو رب سے ڈرائے. آج کہتے ہیں مولوی ہر میں ڈرائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھائی یہ ڈرانا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی ڈیوٹی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ شان یہی بیان کی گئی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور رب نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا قل انما انا منذر، فرمایا میں خود ڈرانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ مولوی اپنی طرف سے نہیں ڈرا رہا ہے، یہ ڈرانا جو ہے یہ رب کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. آگے دیکھیں فرمایا وَلِتَتَّقُوا، فرمایا نبی تمہیں کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ تم ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیا جائے. ہاں تم ڈرتے جاؤ گے تم پر رحم ہوتا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر نا ایک نوجوان شخص فوت ہو گیا. فوت ہوا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی قبر پہ آئے. اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا. اس کی قبر پہ آئے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا اے نوجوان یہ بتا میرے رب کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو قبر سے اس نوجوان نے کہا جی ہاں میرے رب نے وہ وعدہ پورا کر بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. لوگوں نے فاروق اعظم سے عرض کی حضور یہ واقعہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نوجوان تھا، خوبصورت تھا. ٹھیک ہے. جب یہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جانے لگا نا تو راستے میں ایک عورت نے اس کو دیکھا اور اپنی طرف مائل کیا، یہ چلا بھی گیا. جب اندر گیا نا تو اسے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا. جب خدا کا خوف پیدا ہوا تو وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا دل پھٹ گیا اور فوت ہو گیا. خدا کے خوف سے ڈرا اور ڈر کی جو فوت ہو گیا. تو میں جب یہ ڈرا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک وعدہ کیا ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے خوف سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. یار دیکھیں یار ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کی بات کی ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا، لیکن خوف خدا ایک ایسی رب کی نعمت ہے جس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ ایسا عمل ہے خوف خدا کا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، فرمایا جب اس کو قوم نے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا نا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے پھر نوح علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی. فی الفلک کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں، صرف 80 لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے. حالانکہ 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال.
950 سال کی تبلیغ کے اندر صرف 80 لوگوں نے، 40 مردوں نے اور 40 عورتوں نے کلمہ پڑھا ہے، باقی ساری قوم ایسے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں پھر جنہوں نے نوح علیہ السلام کو چھوڑا نا، جب نبی کی نافرمانی کی، نہیں مانا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فرمایا ہم نے پھر ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رب کی آیتوں کو جھٹلا دے پھر اس کی خیر کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بار بار آ رہی ہے یہ بات، کیوں؟ فرمایا جنہوں نے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی گی، آگے سے ہماری آیتوں کا انکار کرتے گئے، رزق رب کا کھایا، رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، نعمتیں رب کی کھائی، رب کی بات کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، رب کی زمین پہ رہ کے، رب کی نعمتیں کھا کے تم نے رب کا جب انکار کر دیا، پھر تمہیں جینے کا حق کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آج کوئی بندہ کسی کی کوٹھی پہ کام کرتا ہو نا یار، نوکر کہنا نہ مانے تو مالک دھکے میں دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ تو پھر بھی اس کی مہربانی ہے کہ آج بھی لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی رزق انہیں دے رہا ہے۔ یہ مشکات پاک کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کہ میری قوم، میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں پھر بھی انہیں رزق دیتا ہوں۔ یہ لفظ ہے، فرمایا میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں پھر بھی انہیں رزق دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم کانوا قوما عمین، فرمایا یہ اندھے لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، ان کی آنکھیں تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی رب فرما رہا ہے وہ اندھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اسلام سمجھ نہ آئے نا، وہ چاہے 2 آنکھوں سے دیکھے چاہے 5 آنکھوں سے بھی دیکھتا رہے، رب فرماتا ہے ہی اندھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندھا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، جن کو آج بھی اسلام کی خوبصورتی نظر نہیں آتی نا، رب کی نظروں میں وہ اندھا ہے، چاہے جتنا مرضی دیکھتا رہے، 20 نمبر کی اینک بھی لگا لے، چاہے وہ دوربین سے بھی دیکھ رہا ہو، خوردبین سے بھی دیکھتا رہے، لیکن رب فرماتا ہے تجھے آسمان بھی نظر آ گیا، چاند بھی نظر آ گیا، خوردبین سے دیکھ کر تجھے ساری باریکیاں نظر آ گئی، تجھے میرا نور نظر نہیں آیا، میرا اسلام نظر نہیں آیا۔ تو جس کو اسلام سمجھ نہیں آتا نا، رب کی نظر کے اندر وہ اندھا ہے، چاہے وہ پوری دنیا کیوں نہ دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔